السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 10 گناہ گار عورتیں نمبر 1 بے پردہ عورت مطلب بے پردہ جو پردہ نہ کرے. نمبر 2 تیز زبان والی عورت. نمبر 3 ہر وقت موت مانگنے والی عورت. نمبر 4 دین کا مذاق اڑانے والی عورت. نمبر 5 چگل خور عورت. نمبر 6 احسان جتلانے والی عورت. نمبر 7 شوہر کی نافرمان عورت. نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت. نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت. نمبر 10 بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت. تو یہ 10 گناہ گار عورتیں تھیں. اگر کوئی میری بہن اور ماں دیکھ رہی تو ان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں. تو آگے چلتے ہیں. بے حیا عورت. بے حیا عورت مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں. 2 زائد کپڑوں میں ایک اسکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے. افسوس ہے کہ اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتا ہے. اے مسلمان عورت افسوس ہے تجھ پر. اللہ تعالیٰ تجھ سے کتنی حیا کرتا ہے لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فحشی اس قدر عروج پر ہوگی کہ عورتیں یعنی لباس پہن کر باہر نکلیں گی کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود لباس کی باریکی اور تنگی کی وجہ سے ننگی ہوں گی. ایسی عورتیں نہ جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو محسوس کر سکیں گی. بحوالہ مسلم شریف کی کتاب کا حوالہ آگے دیا گیا ہے. آگے حدیث مبارک پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خبردار فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خبردار فرمایا. کیا فرمایا؟ اکثر اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے اہل جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے. عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بکثرت لعنت ملامت کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو. میں نے تم جیسی کم عقل اور دین کم رکھنے والیوں سے بڑھ کر عقل مند اور دراندیش آدمی کی عقل بے لے جانے والی کسی کو نہیں پایا. اس کا بھی آگے حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کی نصف ایمان وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت. لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شان دیکھیں. اس کا باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس کا شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. شوہر کا کفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی. وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں. عرض کیا گیا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی. اے شخص اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے دراز تک احسان کرتا رہا اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے
دیکھ لے تو فوری کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی ہی آرام نہیں پایا، جس کا بھی آگے حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارک غور سے سنیں، جو بھی دیکھ رہا ہے میرا بھائی بہن، تو اس حدیث مبارک کو غور سے سنیں اور اپنی ماں باپ بہن بیٹوں کو بتائیں۔ تنگ اور گندا لباس پہننے والی عورتوں کے لیے، تنگ اور گندا لباس پہننے والی عورتوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کے طرح اوڑے ہوں گے، جن میں سے وہ لوگ کو یعنی رعایا ماریں گی۔ دوسری قسم ان عورتوں کی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہانے والی اور خود بہکانے والی۔ ان کے سر بختی اور اونٹوں کی کوہنیوں کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کیونکہ ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ اس کا بھی صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے۔ دنیا کی بہترین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ نمبر 1، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ نمبر 2، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے۔ نمبر 3، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ سنن نسائی کی حدیث مبارک ہے۔ باعث ہلاکت۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ الرحمن آپ کو پسند آئی ہو۔ ایسی اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، سب کی نیے سے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور فرمائیں۔ تو یہ لاسٹ والی حدیث مبارکہ ضرور سنیں۔ باعث ہلاکت 7 چیزیں، وہ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری، مسلم، ابو داود، سنن نسائی کی حدیث مبارک ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ الرحمن پسند آئی ہوگی، ان پہ عمل کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔